اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری طرف سے عاجزاً محبتاً ادباً ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ اور توجہ عطا فرمائے، جس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو تقوی والا، ایمان والا اور محبت مصطفیٰ والا بنا دے، تاکہ ہم سب زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رحمت مصطفیٰ میں گزارنے والے بن جائیں، اور جب آخرت میں جائیں تو ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ہماری نیات اعلیٰ ترین ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی، کوئی کمزوری رہ جائے تو اللہ رب العزت ہماری اعلیٰ نیات کے صدقے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، آمین۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آغاز کریں گے 7ویں سپارے کا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی نیات کو ذرا دہرا لیتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہیں، تاکہ ہم بھٹکنے سے، بہکنے سے، بھولنے سے بچ جائیں۔ یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ میں نے اس خلاصہ قرآن سے کیا لینا ہے۔ ہم نے یہ لینا ہے، ہم قرآن کی آیات کی یاد دہانی، جو ہم بھول جاتے ہیں، پورا سال ہم ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھتے نا، تو ہم یاد دہانی لے رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے احکامات میں روانی لینا چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہ کرنے والے بن جائیں۔ ہم دنیا کی محبت سے روح گردانی لینا چاہتے ہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم اس خلاصہ قرآن سے یہ چاہتے ہیں ہمارے دلوں سے شیطان کے جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائیں، بے ایمانی دور ہو جائے، ہمیں حق کی یقین دہانی ہو، ہم نفس اور شیطان کی نافرمانی ہو، ہمارے نفس کشی کر کے ہم نے رب کی مانی ہو، پھر ہم مجاہدے سے ہمیں حاصل حیات جاویدانی ہو، ہمارے بدن پر روح کی حکمرانی ہو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان قرآن سے پہچانی ہو، ہماری زندگی حق کی ایک نشانی ہو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، واپسی کے وقت ہمیں حاصل فرشتوں کی سلامی ہو، فرشتے آ کر ہمیں کہیں سلام علیکم بما صبرتم، سلام قولا من رب رحیم، اور پھر ہمیں حاصل رضائے رحمانی ہو، آمین۔ یہ ہمارے ارادے ہیں، یہ ہماری چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیں جو ہم سپارے اب تک ہم نے پڑھے ہیں، ذرا ان کا بھی طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے آئیں کہ حاصل کیا تھا۔ دیکھیں جب تک حاصل کا پتہ نہ ہو انسان پھر آگے نہیں جا سکتا، یعنی پچھلے قدم کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اگلا قدم انسان اسی کہتے ہیں نا طریقے سے اور راستے پر اٹھاتا ہے۔ تو دیکھیں پہلا جو سپارہ تھا، ترتیب بناتے آئے آپ میرے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی نا ترتیب پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہمیں سکھاتا ہے وہ ترتیب سے سکھاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سپارے میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ پہلا سپارہ تھا سورۃ بقرہ، ذالک الکتاب، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ نے پورے سپارے کا حاصل کیا تھا؟ اس کا حاصل تھا کہ منافقت چھوڑ دو۔ اللہ کو منافق لوگ سخت ناپسند ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب دیکھیں جو لوگ سب سے برے ہیں ان کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے کیا ہوا ہے کہ یہ برائی اپنے اندر سے نکال دو، پھر تمہارا روحانی اور ایمانی اور نورانی سفر شروع ہوگا۔ تو پہلی چیز جس سے ہمیں مجاہدہ کر کے، نفس کشی کر کے اپنے آپ سے نکالنی ہے وہ منافقت ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں سیقول السفہاء میں اللہ نے جو ہمیں دوسرے سپارے میں سمجھائی وہ کیا ہے کہ جہالت چھوڑ دو۔ جہالت کیا ہے؟ سوال جواب کرنا اور اپنی میں کو
میں کو اونچا اور اعلیٰ بنا کے رکھنا۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ کو جو ناپسند چیز ہے، اللہ کہتا ہے جہالت چھوڑو، وہ دوسرے سپارے میں سمجھائی۔ تیسرے سپارے میں تلک الرسل فضلنا جو سپارہ تھا، جس میں اللہ کہتا ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوور آل اس سے سمجھایا کیا کہ تم ظلمت چھوڑ دو، اپنے معیار اعلیٰ اور ادنا کے چھوڑ دو۔ جو معیار اللہ کہتا ہے میں نے بنائے ہوئے ہیں نا، جو فضیلت میں نے دی ہوئی ہے نا، جو درجات اور ترتیب میں نے سمجھائی ہے، اس پر چلو۔ تو تیسرے سپارے کا خلاصہ کیا تھا؟ ظلمت چھوڑ دو۔ چوتھا سپارہ دیکھے شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک لفظی خلاصہ، غفلت چھوڑ دو۔ اللہ کو اپنا مال بچا بچا کے رکھنا اور اپنے لیے خرچ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں کہتے ہیں نا لگا دو، خرچ کرو، تو غفلت چھوڑ دو۔ پانچویں سپارے کا خلاصہ والمحصنات میں اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ تم فاسق چھوڑ دو، یعنی فاسق ہونا چھوڑ دو، جان بوجھ کر گناہ اور زیادتی چھوڑ دو۔ چھٹے سپارے میں اللہ نے ہمیں کیا اوور آل سمجھایا، مختلف مثالوں سے، مختلف کہتے ہیں نا قصوں سے، لا یحب اللہ، اللہ نے ہمیں اس سے سمجھایا کیا کہ تم مفسد ہونا چھوڑ دو، یعنی دنیا میں فساد کرنا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کو باتیں ناپسند ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج کہ یہ سپارے ہم نے اتنی بار پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم قرآن کو کہتے ہیں نا سپارے کو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو خصلتیں اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو وہ نہیں چھوڑتے، جو عادتیں اللہ کہتا ہے چھوڑ دو وہ نہیں چھوڑتے۔ ہاں آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ یہ کیوں میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو چھوڑنے کی چیز تھی، کہتے ہیں نا شیطانی خصلتیں اور نفسانی عادتیں، وہ تو نہ چھوڑی، ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ کہہ رہا ہے ختم کرو اپنے اندر سے یہ نفسانی خواہشیں اور یہ شیطانی خصلتیں ختم کرو، وہ تو ہم ختم نہیں کرتے، اور قرآن کو ختم کر کے تو خوش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ ہوتا ہے غافلانہ قرآن پڑھنا، یعنی حاصل حصول کچھ نہیں کیا، سمجھا اور تزکیہ کچھ نہیں لیا، بس پڑھ پڑھ کے عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ہمارا تو وہ حساب ہے، بس پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سمجھا رہا ہے، پڑھنے کے بعد اقرا کے بعد ہی تو سفر شروع کرنا تھا، تزکیہ کا، طہارت کا، خشیت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی قربت کا، اور اللہ کی رضا تک جانا تھا۔ ہم نہ تو سفر شروع کرتے ہیں، نہ ہم قرآن کو اتباع پہ لے کے جاتے ہیں، بس پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم سراسر نفس اور شیطان کے دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو 7واں سپارہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے تو لکھا ہے تو میں نے خلاصہ بھی ساتھ لکھ لیا، ایک لفظی خلاصہ۔ اللہ کہتا ہے مجرمانہ حرکتیں چھوڑ دو، یعنی جان بوجھ کے، کہتے ہیں نا جان بوجھ کے، ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کے انجان بنے رہتے ہیں، پتہ بھی ہو تو پرواہ نہیں کرتے، تو یہ مجرمانہ حرکتیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجرم رہنا بننا چھوڑ دو، ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے آخرت میں اور دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے۔ یہ اب تک کا خلاصہ ہے جو ہم نے اب تک، یعنی 7واں سپارے کے اینڈ تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اگر ہم چھوڑیں گے نا تو اس سے ہم ہوگا کیا؟ ہماری روحانی، نورانی، ایمانی ترقی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں جو ہماری ترقی نہیں ہوتی نا، کیونکہ ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جہاں اللہ کہتا ہے چھوڑ دو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جہاں اللہ کہتا ہے پکڑ لو صراط المستقیم کو پکڑ لو، انعمت علیہم کی صحبت پکڑ لو، اور اطیع اللہ اطیع رسول کو پکڑ لو، ہم جہاں پکڑنا ہوتا ہے وہاں پکڑتے ہی نہیں، جہاں چھوڑنا ہوتا ہے وہاں چھوڑتے ہی نہیں، ویسے کہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اب ہم نے اپنی یہ روش تبدیل کرنی ہے. جو میرا سارا کہتے ہیں نا نیت اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ روش ختم کریں. غافلانہ، جاہلانہ، منافقانہ، ظالمانہ، مفسدانہ اور مجرمانہ جو ہماری روش ہے نا، جو ہماری یہ حرکتیں اور عادتیں ہیں اور خصلتیں ہیں، ان کو اب چھوڑیں تاکہ ہم آگے ہم تزکیہ والے، طہارت والے، تقوی والے، مسلم، متقی، مومن بنے. ہمارا روحانی سفر شروع ہو. ابھی تو میں آپ کے ترلے کہہ رہی ہوں کہ روحانی سفر شروع کر لیں. اب جانے کا وقت واپس جانے کا وقت اللہ کے پاس واپس آ رہا ہے. حال ہمارا یہ ہے ابھی تک ہم نے روحانی سفر ہی نہیں شروع کیا. حالانکہ یہ تو ہمیں بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. جیسے ہی ہم نے اقرا پڑھا تو ہمیں اقرا کے بعد تفکر پہ، قرآن سے تدبر میں، قرآن سے تفقہ میں، قرآن سے تزکیہ میں، قرآن سے طہارت میں، قرآن سے ہدایت میں، قرآن کے اتباع کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے تو یہ سفر شروع کیا ہی نہیں ہے. ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. یہ تھا میرا مقصد اس رمضان میں. اللہ آپ کو اپنا مہمان بنا کے بلا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اس وقت آپ رمضان میں اللہ کے مہمان ہیں. قرآن آپ کا دیکھیں دسترخوان ہے. اللہ آپ کو کتنی نوری کہتے ہیں نا کھانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اخروی نعمتوں کے لیے بلا رہا ہے کہ یہ نعمتوں کے خریدار بن جاؤ، اس کے طلبگار بن جاؤ. آج اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے. یہ عزت والا موقع ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عزت والا موقع ہے، یہ محبت والا موقع ہے. کیونکہ اللہ نے دیکھو آپ کو نیت اور ارادے سے چلا کے لا کے بٹھایا حفاظت سے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا تو پھر مجھے بتاؤ کیا پتا ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. کسی کو نہیں پتا. کیا پتا یہ میرا ہی آ رہی آپ کے ساتھ کتنا رمضان ہو. کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. اس لیے ہمیں ہر موقع سے بھرپور جسے کہتے ہیں نا فائدہ اٹھانا چاہیے. پورے اخلاص کے ساتھ آنا چاہیے، پوری محبت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اللہ سے کہتے ہیں نا تڑپ کے رو کے عاجزی سے دعا کرنی چاہیے. یا اللہ اب تو نے بلایا ہے تو اب مجھے یا اللہ یہ سودا لینے والا بنا دے. یا اللہ مجھے دارالسلام والا بنا دے. مجھے اب قرآن والا بنا دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں اس موقع کو اپنے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیے. یہ عام نہیں ہے جیسے ہم عام کہیں گئے کسی کے گھر اور ہو کے آ گئے. میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں یہ ہمارا آنا عام نہیں ہے. یہ ہم قرآن کی طرف رمضان میں اللہ کے دسترخوان میں آئے بیٹھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہماری روح کو، ہمارے قلب کو نور و نور فرما دے تاکہ جب ہمارا واپسی کا وقت آئے تو یا اللہ ہمارا قلب نور و نور ہو چکا ہو اور ہمارے لیے نورانی فرشتے آئیں. ہمارے لیے کہتے ہیں نا ہولناک ڈرونے فرشتے ہماری جان روح کو قبض کرنے نہ آئے. میں آپ کو بتاؤں آج ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں. آپ گہری بات سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. آخرت کی تیاری، اللہ سے ملاقات کی یہ ساری جو کوشش کاوش ہے نا یہ صرف کہتے ہیں نا اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، ہم پکڑ لیں جس کو اللہ کہتا ہے پکڑ لو تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارا قلب نور و نور ہو چکا ہو اور جو فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے وہ نور و نور ہوں، دورانی فرشتے ہوں اور اللہ کا نوری ہمیں کہتے ہیں نا ذکر سنائی دیتا ہو. ہمارے لیے جنتوں سے اللہ تعالیٰ نوری کفن بھیجے اور نوری کفن میں لپیٹ کر فرشتے ہماری نوری روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں. یہ حاصل اور مقصد ہے. آپ سوچو میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس مقصد میں، اس نیت میں، اس کھانے میں شامل ہو جاؤ تاکہ ہم سب ایک ہی مرتبہ اور مقام پانے والے ہو جائیں. تو آغاز ہوتا ہے 7ویں سپارے کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دورہ قرآن نہیں ہے، یہ خلاصہ قرآن ہے. اس میں آپ کے سامنے مختلف آیات کا خلاصہ رکھتی ہوں، نچوڑ رکھتی ہوں. تو آیت کا میں صرف ریفرنس یوز کرتی ہوں. تو اصل میں آپ کو
اس کی جو آیات ہوتی ہیں، یعنی 5-6 آیات یا 10-12 آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہوں، اوور آل اس کی جو سمری ہوتی ہے نا وہ، تو اس لیے آپ نوٹ کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ آیت میں نظر نہ آئے، کیونکہ وہ خلاصہ ہوتی ہے بہت سی آیات کا، حاصل کلام جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس کو بس نوٹ کرنے کی کوشش کریں، آیت میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ اوور آل سمری ہے۔ تو شروع ہوتا ہے 7واں سپارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، دیکھیں 7ویں سپارے کا آغاز ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اللہ کس طرح 7ویں سپارے کا آغاز فرما رہا ہے۔ آغاز میں ہی اللہ عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے، عیسائیوں کی تعریف سے اللہ 7ویں سپارے کا آغاز کر رہا ہے کہ ان میں کچھ اچھے اور سچے لوگ بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہیں، حق کو پہچاننے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ان کے سامنے حق بیان کیا جائے تو یہ بھی، ان میں بھی ہیں سچے دل والے لوگ، عرفوا من الحق، 83 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حق کو پہچان لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ بھی حق کو کے طلبگار ہوتے ہیں، اور یہ ان میں بھی کئی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ ہمیں حق کی گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ انہیں بھی جنت کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بھی یعنی اس درجے پر ہوتے ہیں، مومنین کے محسنین کے درجوں پر 85 میں اللہ کہتا ہے یہ بھی ہوتے ہیں، اگر یہ سچے اپنے نبی کے اور کتاب کے پیروکار ہوتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے میں انہیں بھی درجات عطا فرماتا ہوں، ان کے یعنی دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے، تو اللہ پھر اس وجہ سے انہیں درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے آیت نمبر 86 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا اصول، اللہ اپنا اصول اور ضابطہ سمجھا رہا ہے، اپنا قانون اور قاعدہ سمجھا رہا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کو نوٹ کیا کریں، ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بہت قانون اور قاعدے کی ہوتی ہیں، پتے کی ہوتی ہیں، نقطے کی ہوتی ہیں، جو ہماری زندگی کا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ 86 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ کہتا ہے جو کافر ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، قرآن انہیں کافر کہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو انہیں پھر بھی مسلم اور مومن کہتے ہیں نا، لیکن قرآن کا فیصلہ آج سن لو۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں حشر کے دن نہ حیران ہونا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اللہ تو آج بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری آیات کا انکار کرنے والے ہو، یعنی جو اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پر چلو، جو اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، جو اللہ کہتا ہے تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو، جو اللہ کہتا ہے تقویٰ کا لباس پہنو، جو اللہ کہتا ہے اطاعت رسول میں زندگی گزارو، پیروی رسول میں زندگی گزارو، اگر ہم نہیں کرتے نا ایسا تو پھر ہم اسی کیٹیگری میں ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے والذین کفروا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہ سمعنا و اطعنا، یہ سن کے اطاعت والے نہیں ہیں، یہ سن کے منہ موڑنے والے ہیں، یہ سن کے اعراض کرنے والے ہیں آیات سے، اور اللہ کہتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر جا کے اپنے عمل سے آیات کے الٹ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کرو اپنی خواہشات کی، اللہ کہتا ہے پیروی نہ کرو، لیکن یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ صبغۃ اللہ والے بن جاؤ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ لوگ اپنی مرضی کی من موجی والی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے، قول سے اور کردار سے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ نے تو فیصلہ آج سنا دیا، پڑھتے رہو، اللہ کہتے ہیں پڑھتے رہیں ایسے لوگ نمازیں، رکھتے رہیں روزے، کرتے رہو حج، لیکن اگر آپ نے اللہ کی آیات سے انکار کیا ہوا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات اور حدود بتائی ہیں نا، اگر ہم ان حدود کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، جیسا کہ میں نے مثالوں سے آپ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم عملی طور پر اگر جھٹلاتے ہیں نا، ان پر عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ کہتا ہے تم سن لو، تم حال کے کافر ہو اور تمہارا انجام اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ سوچ لیں اب آپ، اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ قرآن سے کچھ لو، جو شروع کی دیکھیں پہلے 6 سپارے ہیں، ان سے ہم نے کچھ لینا ہے، لیں گے تو ہم اپنی اصلاح اور فلاح کی طرف جائیں گے، تزکیہ اور خشیت کی طرف جائیں گے۔ اگر لیں گے ہی نہیں، قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے جو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، غفلت چھوڑو، جہالت چھوڑو، ظلمت چھوڑو، فساد چھوڑو، تکبر چھوڑو، وہ نہیں اگر ہم چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمارا حال تو یہی ہے نا، کفروا وکذبوا بآیاتی نا، ہم الٹ کر کے دکھا رہے ہیں، جس کو چھوڑنا تھا اس کو نہیں چھوڑ رہے، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، جو ہم نے جہاد کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے فیصلہ آج سنا دیا ہے، اصحاب الجحیم ہو تم لوگ۔ میں کہتی ہوں ہم نے کبھی ان آیات پہ غور ہی نہیں کیا، اگر غور کریں نا تو ہمارے دل پر ضربے لگیں، یہ ضربے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آج ہم ضربے لگائیں گے تو نفس رکے گا، ہمیں تو نہ معنی پتہ ہوتا ہے، نہ مفہوم پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیں اثر ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہم ضرب لگاتے ہیں اپنے دل پر، ضرب لگاتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے پھر دیکھیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو پھر میں یعنی ذکر میں آپ سے کہتی ہوں ضربے لگاؤ، کیونکہ ہم یہاں سے تو ضربے لیتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے تو ضربے ہم لیتے ہی نہیں، آیات سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں پتہ ہمیں کہ آیات سے کہاں میں نے اپنے اندر ضربیں لگانی ہے، میں نے پھر اپنے اندر تزکیہ، میں نے اپنے اندر پھر تربیت اور طہارت اور تقویٰ لے کے آنا ہے۔ یا تو ہم ہر روز یہ کر رہے ہوتے تو ہم پھر ذکر میں بیٹھ کے نہ کرتے، ہم تو ہر روز بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو ہم غفلت سے پڑھتے ہیں، کوئی ضرب نہیں، کوئی کرب نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی حشیت نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، مردہ دلی سے ہم قرآن پڑھ کے، جیسے مردہ نہیں ہوتا، کوئی اثر ہی نہیں مردے کے اوپر، آپ کوئی کہتے ہیں نا مردہ کوئی پڑا ہو اس کو سامنے جو مرضی آپ رو چیخو پکارو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہم قرآن اس طرح پڑھتے جیسے مردہ دل ہوتا، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں، ہم تو مسلمان بیٹھے بٹھائے پیدائشی مسلمان ہیں۔ ان خوش فہمیوں میں، غلط فہمیوں میں، جھوٹے وعدوں میں اور جھوٹی کہتے ہیں نا خوابوں میں شیطان نے ہمیں گھول کے، ہمیں اس کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں قرآن سے ضربیں لگتی نہیں آیات سے۔ اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا جب ذکر میں بھی ہم ضربے لگانے کا وقت ہوتا ہے، ہم ضربے نہیں گھڑی دیکھ رہے تھے کیا ٹائم ہو گیا، ادھر نہیں ضربے لگا رہے ہوتے اس وقت بھی، نہ آیتوں سے ضربے لگاتے ہیں نہ ذکر سے ضربے لگاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ایسوں کے ساتھ ہوگا کیا، پھر فرشتے آئیں گے نا جب ضربے لگانے، لگ پتہ جانا ہے۔ اس لیے میں آپ کو جگانے کی کوشش کرتی ہوں، ساری زندگی غافلانہ قرآن پڑھا ہے، خدا کے لیے اب جاگ جاؤ، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے پہلے کہ فرشتے ضربیں لگائیں، اللہ کی بارگاہ سے نوری ضربیں لے لو، یہ نوری ضربیں ہیں تاکہ ہمارا قلب جو ہے نوری ہو جائے، شیطان نے جو اندھیرے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں، چھٹ جائیں، تاکہ ہم حق کے طالب بن جائیں، تاکہ ہم جو اللہ کہتا ہے چھوڑو اس کو چھوڑنے والے بن جائیں، جو اللہ کہہ رہا ہے پکڑ لو اس کو پکڑنے والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ قسموں کا کفارہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطانی اعمال چھوڑ دو، کیونکہ جو شیطانی اعمال ہیں وہ سارے رجس ہیں، وہ برے اعمال ہیں، خباثت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا یعنی ہمیں بتایا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی اور اس طرح جو ہے اس طرح کے جو کام ہیں ان میں تمہیں ڈال کے، شیطان کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ نے دیکھیں اصل بات کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ جو شیطان لوگوں کو اتنا بہکاتا ہے اور اتنا لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور انہیں برائی بے حیائی اور ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے اصل میں وہ چاہتا کیا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور کینہ پیدا کرے، مسلمانوں کو توڑے، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ دیکھیں یہ شیطانی کانسیپٹ ہے۔ یہی کانسیپٹ دیکھیں جو
ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم حکمران ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کانسیپٹ پہ چلتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ شیطان بھی اسی کانسیپٹ پہ چل رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑائے، غلط فہمیاں پیدا کرے، آپس میں ان کے کہتے ہیں نا زیادتی یا بدگمانی ان کے دلوں میں کہتے ہیں نا غلط فہمیاں پیدا کرے، ایک کی بات دوسرے کو بتائے، دوسرے کی بات تیسرے کو بتائے، بڑھا چڑھا کے بتائے، لگائی بجائی کرے، دنگے فساد کرے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، رجس، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوور آل جو نام دیا ہے وہ رجس ہے، حباست والے اعمال۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شیطان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں آپس میں لڑا کے تمہیں الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر۔ اللہ تو ہمیں کہتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، اکٹھے رہو، انعمت علیہم کی صحبت میں رہو۔ لیکن جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں نا، شیطانی فطرت والے، شیطانی حسلت والے، وہ ایک جماعت میں گھستے ہی اس لیے ہیں کہ اس جماعت کو توڑو، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرو، لگائی بجائی کر کے انہیں آپس میں لڑاؤ۔ یہ شیطانی لوگوں کی فطرت کا کام فطرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہوتے ہیں نا کئی لوگ ایسی فطرت کے کہ وہ ایک جماعت میں آتے ہیں، ایسا دنگا فساد ہے، ایسا وہ پیدا کرتے ہیں کہ ساری جماعت ہی بکھر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں اوور آل سمجھا رہا ہے آیت 91 میں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ 92 میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان جب تمہیں لڑاتا ہے اور تمہیں جدا جدا کرتا ہے نا، تو اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ جماعت کیوں توڑوں؟ اس لیے شیطان توڑتا ہے کہ وہ تمہیں ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ دیکھ لیں آج آپ اللہ کیا کیا کہتے ہیں نا باتوں سے پردے اٹھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہے نا وہ ذکر کی جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ پھر کہتا ہے یہ تمہیں نماز اور یعنی نماز کو قائم کرنے سے روکتے ہیں اور ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ پھر آگے سوال کر رہا ہے فَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ یعنی کیا تم ان سے لڑو گے نہیں؟ تمہیں جہاد کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ یعنی جس طرح سے کہتے ہیں نا فسادی لوگ آنکھیں جماعت کو توڑتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم نے ان کی نہیں ماننی، ان کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں نا ہمت نہیں چھوڑ دینی، نہ تم نے اپنا دین کا کام روکنا ہے، بلکہ تم نے مقابلہ کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، دینی کام کو روکنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 92 میں، 93 میں، 94 تک اللہ تعالیٰ نصیحتیں فرما رہا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے تمہارا کام کیا؟ یہ فسادیوں کے پیچھے نہیں لگ جانا تم نے کہ کس نے کیا بات کہی، کس نے کس کو کہی، کہاں سے سنی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے فسادیوں کے نہ پیچھے لگنا نہ ان کے منہ لگنا، بلکہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا، تقوی، ایمان اور احسان میں رہنا۔ ہر وقت اپنے تقوی کی فکر کرنا، تقوی کا زاد راہ جمع کرنا، اپنے کہتے ہیں نا حدود میں، اپنی حدود میں، اللہ کی حدود میں زندگی گزارنا، ایمان کی حفاظت کرنا، اور احسان والے رہنا، جس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا احسن طریقے سے کرنا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو محسنین ہوتے ہیں، اللہ یحب المحسنین۔ یعنی اللہ میں یہ کہہ رہا ہے اپنا دل، دماغ، ہمت، طاقت پازیٹیو چیزوں میں لگاؤ، محسنین بننے کی طرف لگاؤ، درجات پانے کی طرف اپنی ہمت، طاقت، صحت، فرصت کو لگاؤ۔ جو لوگ دنگے فساد، حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے، کہتے ہیں نا غلط فہمیاں، مکاریوں میں لگے ہوئے ہیں نا، ان سے بچو، ان سے بچو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تقوی اور ایمان کی فکر کرو۔ لیکن ہم تو بہت جلدی کہتے ہیں نا کھسک جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں، تو اللہ اس لیے بار بار یاد دہانی، یہی دیکھیں ہمارا مقصد ہے آیات سے یاد دہانی کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اور راستہ کبھی بھی نہ چھوڑوں، چاہے میری زندگی میں کیسے ہی طوفان، آندیاں اور کیسی ہی آزمائشیں آئیں، ہم نے تقوی، ایمان اور احسان، یہ تین باتیں یاد رکھیں، تقوی، ایمان اور احسان، یہ راستہ، یہ طریقہ، یہ ترتیب کبھی نہیں چھوڑنی، بھلے ہمارے اوپر کیسی آزمائش آ جائے، کیسا فسادی بندے سے ہمارا پالا پڑ جائے، کتنا ہی بڑا کہتے ہیں نا شیطان
ہمارے رستے میں آ جائے، ہم نے تقوی کا زاد راہ کی فکر کرنی ہے، ہم نے ایمان کا نور جمع کرنا ہے، ہم نے احسان والا رہنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے برے کے پیچھے نہیں جانا، احسان والا رہنا ہے، اپنے کردار اور اخلاق کو احسن ہی رکھنا ہے۔ دیکھیں آیات کے اندر کیسی کیسی نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی، میں تو حیران ہوں کتنے ہم لوگ پھر بھی بالکل بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے، اور ہماری عادتیں اور خصلتیں ساری جو ہے نا وہ یہودی اور عیسائیوں والی کیسے ہو گئی، کیسے ہو گئی ہماری یہ عادتیں اور خصلتیں، جبکہ اللہ ہمیں اتنا کھول کھول کے بار بار سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 94 میں پہچان بتا رہا ہے، تقوی والوں کی پہچان بھی سن لو۔ تقوی والوں کی، متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں زبانی تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، تو اللہ پہچان، دیکھیں اللہ صرف ایک ہی بات بتاتا ہے جس سے ساری کہتے ہیں نا اندر کا سارا وہ بندے کا سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کیا بتائی ہے تقوی والوں کی؟ اللہ کہتا ہے وہ اپنے مثال سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور نیزے قابو میں رکھتے ہیں، یعنی جیسے شکار، مثال اللہ دے رہا ہے جیسے شکار کسی کو سامنے نظر آ جائے، جیسے کسی کو شکار سامنے نظر آ جائے لیکن وہ اپنا ہاتھ اور اپنے نیزے کو قابو میں رکھے، یعنی جو شکار اس کی حد میں ہے، اس کی رینج میں ہے، وہ اس کو نہ تو تکلیف دے اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ پہچان ہے تقوی والوں کی۔ ان کے پاس ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کریں، برائی کا جواب برائی سے دیں، لوگوں سے لڑیں، ان سے بدلے لیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ اور اپنے نیزے، یعنی مراد ہے اپنی زبانیں، وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان دونوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، اللہ کی حدود میں رکھتے ہیں، کسی پر ظلم اور کسی پر زیادتی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی حد سے بڑھتے ہیں نا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ فیصلے، یہ اللہ فیصلے سنا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کو پسند، پہلا فیصلہ آپ نے سنا اللہ کا، آپ کو سمجھ آئی اللہ نے پہلے کون سا فیصلہ سنایا تھا؟ اللہ نے کہا کہ مجھے تقوی والے، ایمان والے اور احسان والے لوگ، ان سے میں محبت کرتا ہوں، یہ محسنین ہیں۔ اب جو لوگ تقوی کی حدود سے، اللہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں نا، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں دوسروں پر ہاتھ سے اور زبان سے، ایسے لوگ اللہ کہتا ہے یہ حد سے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فیصلہ آج سنا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے لوگ جو حدود اللہ والے نہیں ہوتے، تقوی والے نہیں ہوتے نا، ان کی نمازیں کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو کہ اگر میں نمازی ہوں، اگر میں حج کر کے آ گئی ہوں نا تو میں بخشی ہوئی ہوں، میں نے قرآن پڑھ لیے، ختم کر لیے رمضان میں تو میں بخشی ہوئی ہوں۔ اللہ نے تو یہ معیار ہی نہیں رکھا، اللہ کا معیار تقوی ہے، پہلے یہ بات گہری نوٹ کریں، اللہ کا معیار ہی تقوی ہے۔ اگر ہم تقوی والے نہیں ہیں نا، اگر ہم حدود اللہ والے نہیں ہیں نا، اگر ہماری ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، تو اللہ نے دنیا میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کہتا ہے دردناک عذاب ہے، یعنی تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے صدقے تمہارے کام آنے والے نہیں۔ اور شیطان ہمیں یہی تو بلاتا ہے، میں آپ کو یہی تو باتیں سمجھا رہی ہوں۔ شیطان کہتا ہے بس دوڑ کے نماز پڑھ لے، دوڑ کے حج کر آیا، تو بخشی ہوئی ہے، لیکن جو اللہ نے رستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط، جو اللہ نے قوانین اور شرائط، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ اور اصول بتایا ہوتا ہے نا، شیطان وہ ہمیں کہتا ہے اس سے بے پرواہ ہو جا، بس تو حج کر آیا، اور جا کے کہے آ تو گئی نا، میں تو، مجھے تو بلاوا آیا، میں تو بخشی ہوئی، میں تو بلاوا آیا تو گئی، بخشی ہوئی واپس آئی۔ لیکن یہی تو بات ہے، اللہ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے
شیطان ہمیں بھلاتا ہے، شیطان کہتا ہے متقی بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ متقی بن نہ امتی بن، بس حاجی بن، نمازی بن۔ یہ ہے شیطان کے مکر جو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ساری زندگی شیطان کے مکروں میں ہی ہماری گزر جاتی ہے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ میرے مکر میں اکڑ میں رہے، میں حاجی، اسی اکڑ میں رہے، میں نمازی، میں تو جنتی، میں بخشی ہوئی۔ شیطان ہمیں مکر دیتا ہے، اکڑ دیتا ہے، جکڑ کے رکھتا ہے، اپنے اثر میں رکھتا ہے، ہمیں شعور آنے ہی نہیں دیتا، ہمیں تقوی والا بننے ہی نہیں دیتا، ہمیں کہتے ہیں نا امتی اور متقی بننے ہی نہیں دیتا۔ شیطان ہمیں جکڑ کے اپنے اثر میں رکھتا ہے، پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں ایسے دلوں کو اندھا کر دیتا ہوں، مردہ کر دیتا ہوں، ان پر مہر لگا دیتا ہوں۔ پھر جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے نا، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتوں کو وہ اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں، دیکھ کے ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ دیکھا ہی نہیں، بس وہی دیکھتے رہتے ہیں۔ میں حاجی جو ہوں نا، بس میں تو بخشی ہوئی ہوں، میں نے قرآن رمضان میں تو میں نے قرآن پاک ختم کیے ہیں نا، تو یہ میری بخشش ہے۔ یعنی اپنے معیار خود ہی، اپنی کہتے ہیں نا جنت کا اپنے آپ کو خود ہی پروانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے ترتیب اور طریقہ اور اصول و ضوابط سمجھائے نا، ان کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھ لیں، میں کہتی ہوں آج 90% بلکہ 100% مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ آج شاید آپ کو کوئی کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ مل جائے، اللہ کے بندے تو اب دنیا میں بہت ہی کم رہ گئے ہیں، جو حقیقی اللہ کے بندے ہیں، جو حقیقی طور پر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جو حقیقی طور پر عبادت کے درجے والے ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہیں۔ ایسے لوگ تو آج کے دور میں بہت ہی کم ہیں، اگر ہوں گے بھی تو کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ قیامت کے نزدیک یہ فتنوں والا دور ہے۔ رسول اللہ فرمایا تھا فتنے پھیل جائیں گے، اور جو حق والے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، وہ چھپتے پھریں گے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ ایمان اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے کسی نے ہاتھ پہ انگارہ لیا ہوا ہے، لوگ ایمان والوں کا جینا دوبر کر دیں گے۔ اتنے فساد اور فتنے پھیل جائیں گے کہ حق اور باطل کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ برائی کو لوگ اچھائی سمجھنے لگ جائیں گے، اور اچھائی کو لوگ برائی سمجھنے لگ جائیں گے۔ ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ نہ ہمیں تقویٰ کا پتہ، نہ خشیت کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پتہ، نہ تزکیہ کا پتہ۔ بس کیا قرآن پڑھ کے ہوش ہو رہے، پڑھ تو لیا، حج کر کے حکار تو لیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں اس کے اصول و ضوابط کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو فتنے ہیں، یہ ہے فتنے جس کا ہم سب شکار ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی رستے کے اللہ تعالیٰ نے جو کام عبادات کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط اور قوانین اور شرائط اور اس کی جو قدر و منزلت اللہ نے سمجھائی تھی، ہم وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو فتنے ہیں جس کا ہم شکار ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں فتنوں کا شکار۔ آپ لوگوں کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ فتنے ہے کیا۔ دین کو کہتے ہیں نا آیات سے منہ موڑنا، دین کو بدل دینا، اپنے مطابق کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننا، یہی تو فتنے ہیں۔ ہم سب تو فتنوں میں تو گرے ہوئے ہیں، فسادوں میں۔ اسی لیے تو ہم گھروں میں ہمارے فساد ہے، ہر طرف فساد ہے، کیونکہ ہم خود فتنوں کا شکار ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کی پیروی کا حکم دیا تھا، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا، ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم فتنوں کا شکار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہم تو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اصول و ضوابط کو چھوڑ دے، اللہ کے قوانین اور شرائط کو چھوڑ دے، بس قرآن پڑھ کے بند کر دے، پڑھ کے چھوڑ دے۔ ہم تو شیطان کی مان رہے ہیں، ہم تو نفس کے فرما بردار اور شیطان کے تابع دار ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ہم قرآن کی پیروی نہیں کرتے، نہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے۔ یہ ہے فتنہ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو شعور ہے
یہ فتنے ہیں جس کا شکار ہم سب ہوئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی اور پہلے تو ہمارے ذہنوں میں شیطان ہر وقت وسوسات اور ہمارے دل میں ہر وقت خدشات ڈالتا رہتا ہے، پھر ہم خود بھی فساد کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے گھر بار بھی پھر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت آیت 95 سے پھر اللہ تعالیٰ احرام کی شرائط بیان کر رہا ہے، اصول و ضوابط بیان کر رہا ہے۔ پھر آیت 100 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حبیث اور طیب برابر نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ جب تم حباست کی کثرت دیکھو اس کے پیچھے نہ لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ آج تو ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، بھائی جو سارے کاریں، جو رواج ہے، جو فیشن ہے وہ کرو۔ اللہ تو سمجھا رہا ہے کثرت کو نہ دیکھو، اللہ کہتا ہے کثرت کو نہ دیکھو، طہارت کو دیکھو۔ کثرت کو نہ دیکھو، اللہ کی خشیت اور رسول کی اطاعت کو دیکھو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو؟ ہم تو کثرت کو دیکھتے ہیں، بس جو سارے کر رہے ہیں، جو رواج ہے وہ میں بھی وہی کروں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کثرت کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے نا، عقل والے ہو تم، دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہے، کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو خود کو بیوقوف کہے، لیکن حقیقت میں بتاؤ ہم سارے ہی بیوقوف ہیں، سارے ہی فتنوں اور فسادوں کا شکار ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے عقل والا بندہ وہ ہوتا ہے جو کثرت کو نہیں دیکھتا، حباست کی کثرت کی طرف نہیں جاتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی خشیت اور طہارت کی طرف رہتا ہے، وہ عقل والا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ عقل والے ہیں؟ خود سوچیں آپ۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نا، جو بعض دفعہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جو میرا خاندان کہہ رہا ہے نا، ہم نے تو اس کی طرف جانا ہے، جو رواج ہے، جو رسم ہے، یا جو میرا خاوند کہہ رہا ہے، جو میرے خاوند کو پسند ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، چاہے وہ شریعت میں ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو وہی کرنا ہے جو میرا خاوند کہہ رہا ہے، جو میرا خاندان کہہ رہا ہے، جو میرا سسرال کہہ رہا ہے، جو میرے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایسی صورت میں کثرت کو نہ دیکھو، اللہ کی اطاعت کو دیکھو، اللہ کی خشیت کو دیکھو، طہارت کو دیکھو، اگر تم عقل والے ہو۔ اللہ کہتا ہے پھر تمہیں فلاح ملے گی، فلاح، حی علی الفلاح، جو مؤذن روز کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یہ تمہیں تب ملے گی جب تم عقل کا صحیح استعمال کرو گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم میں تو عقل ہے ہی نہیں، ہم تو دوسروں کو خوش کرتے رہتے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے۔ ہم تو خاندان اور سسرال اور رشتہ داروں کی اطاعت کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں عقل والے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ میں تو آپ کو صرف اللہ کا کہا ہوا اپنے انسانی شکل میں، انسانی صورت میں آسان طریقے سے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ سوچو۔ جب ایسی آیت آتی ہے نا، افلا تاکلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، یہ ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں ہمارے سوچ، ہماری صلاحیت، ہمارے فہم اور فراست کو دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ سوچو ذرا، عقل ہے تو اس کو صحیح سمت میں اپنی فلاح، اصلاح اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، یہ عقل ہے، ورنہ تمہاری عقل جو ہے وہ فنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ رب العزت دیکھیں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی عقل دوڑا کے حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو، اپنے پاس سے نہ تم کہتے ہیں نا پسند کے مطابق چیزوں کو نہ بدلا کرو، یعنی ایک اصول اللہ دے رہا ہے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے جو بہت بحث مباحثہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، اتنا انچ حلال ہے، اتنا انچ حرام ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لائنیں کھینچتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ شرک اور بڑے بڑے
فتوے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب سمپل طریقے سے بتایا جائے نا، اتنی کہتے ہیں نا تفصیلات میں جانے کی بجائے جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے نا رسول پر، پہلے وہ کرو، اس پر عمل کرو جو رسول نے ہمیں اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے، تو تب اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک دم پلٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں، جو ہمارا خاندان کر رہا ہے نا، جو ہمارے باپ دادا، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہمارے سسرال والے ہیں، کرنا تو وہی ہے نا۔ صرف باتوں میں اللہ کہہ رہا ہے بعض لوگ باتوں میں بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، بحث میں، تفصیلات میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ ظاہر کریں گے کہ ہمیں بڑی فکر ہے اسلام کی، بڑی فکر ہے ہمیں شریعت کی اور قرآن کی، ایک ایک بات کا کہتے ہیں نا مسئلے کا وہ گہرائی میں پوچھیں گے، تفصیل پوچھیں گے، حل پوچھیں گے، یعنی اتنی تفصیل پوچھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنی تفصیل میں جانے کی بجائے سیدھا ایک اطیع اللہ اطیع رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بحث مباحثہ، مسئلے مسائل سوال و جواب کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں نا، جنہیں ہر وقت سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں، انہیں سیدھی بات بتاؤ نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، جانا تو خاندان کے ساتھ ہی ہے، رہنا تو انہی کے ساتھ ہے نا، گزارا تو رشتہ داروں کے ساتھ ہی کرنا ہے نا، نہیں نہیں ہم تو ان کی مان کر رہیں گے۔ یہ اللہ نا روش بتا رہا ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں، اور انہوں نے حاصل کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا صرف ظاہری ہوتے ہیں باتوں والے، اندر سے مومن نہیں ہوتے، یہ ان کے پیچھے جاتے ہیں جو لا یعلمون لا یہتدون۔ 104 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، یہ دیکھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ویسے ہوتا ہے، کہنے کو کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، زبانی کہیں گے ہمیں سب پتہ ہے، ہم نے قرآن اتنی بار ختم کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں سب پتہ ہے۔ دعوے تو کریں گے جیسے ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب عمل کرنے کی بات آئے گی نا، پریکٹیکلی صراط المستقیم پر، کہتے ہیں نا حدود میں، قیود میں، اصول و ضوابط کی، شرائط کی، جب اس کے اندر زندگی گزارنے کی بات آئے گی نا، تو پھر کہیں گے نہیں، خاندان کی جو رسمیں ہیں نا، جو گھر والوں کی خوشی ہے نا، جو رواج ہے نا، ہم نے تو اب اس کے ساتھ جانا ہے، یعنی عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے، زبانی دعوے اور باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جتنے مرضی علم والے ہو جائیں، جتنا مرضی قرآن سن لیں، آخر میں کرتے وہی ہیں جو خاندان کر رہا ہوتا ہے۔ لا یعلمون لا یہتدون، پیچھے ان کے جاتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں ہدایت ہی نہیں ہے، پیچھے انہی کے جاتے ہیں، یعنی اپنا رسم و رواج، جہالت، ظلمت، غفلت کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے بین السطور ہمیں ایک میسج دیا ہے، اور وہ کیا کہ اگر تمہارے رشتہ دار لا یعلمون لا یہتدون ہے نا، تمہارے رشتہ دار جانتے ہی کچھ نہیں، لا یہتدون اور ہدایت والے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے ذرا کنارہ کش ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے ذرا پیچھے ہو کے رہو، تاکہ تم ہدایت والے ہو اور اطاعت والے ہو۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ چلو گے تو تم ان کے رسم و رواج اور ان کی عادات و اطوار کو اپنا کے زندگی گزارو گے، تو پھر تمہاری زندگی بھی ایسی ہو جائے گی لا یعلمون لا یہتدون، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہدایت ہے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بھی ذرا اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں نا، اور اپنے گھروں کا پھر جائزہ لیں کہ آپ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، رسموں پر گزار رہے ہیں، رواجوں پر گزار رہے ہیں، جیسے لا یعلمون کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کا، قرآن کا، لا یہتدون نبی کی اطاعت کی ہدایت ہے ہی نہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے یہ زندگی جو ہے غافلانہ ہے، جاہلانہ ہے، منافقانہ ہے، ظالمانہ ہے۔ آگے دیکھیں آیت 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جان کی فکر کرو، یعنی ایمان کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو،
قرآن کی فکر کرو، رسم و رواج کی فکر نہ کرو، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر نہ کرو، اپنی جان کی فکر کرو، کیونکہ تمہاری جان ایک دن تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ایک دن فرشتہ آئے گا تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، تو پہلے اپنے نفس کو قبض کر لو۔ دیکھیں کتنے گہرے پوائنٹ ہیں، یعنی بظاہر ایک سادہ سا اللہ کا حکم لگ رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی جان کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، تو بین السطور بین الآیت اللہ سمجھا کیا رہا ہے کہ تمہاری جان قبض ہونے والی ہے، تمہارے نفس کو بہت جلد ابدی نیند سلا دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روکو، نفس کشی کرو، نفس کشی کرو، اپنے نفس کو روکو، اسے کمزور کرو، تاکہ جب تمہاری جان اللہ کے حوالے کرنے کا وقت آئے تو وہ آسانی والا وقت ہو۔ کیونکہ جس نے نفس کشی کی ہوگی نا، جس نے نبی کی پیروی کی ہوگی نا، اس کا جب جان کنی کا جو وقت ہوگا وہ آسانی والا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ گواہی کے اصول و ضوابط سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 110 میں پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے جو حوارین تھے، جو ان کے پیروکار تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک اللہ سے مائدہ کی، یہ دیکھیں سورۃ مائدہ کا اس وجہ سے نام مائدہ ہے کہ ان کی قوم نے کہا تھا آپ ہمارے لیے اللہ سے مائدہ کی دعا کیجئے، کھانے کی دعا کیجئے، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھانا نازل فرمائے جسے کھا کر ہمیں اطمینان اور تسلی ہو۔ اور جس دن وہ پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو کھانا دے، اور وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو۔ دیکھیں یہ الفاظ ہیں 114 میں، جس دن مائدہ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے خوان نازل ہوا، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو یہاں سے دیکھیں ہمارے علماء اکرام یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جس دن اللہ کی طرف سے ایک کھانے کی نعمت نازل ہوئی تو وہ دن عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس لحاظ سے اس آیت کے مطابق ہم اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے کہ جس دن کوئی نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہے۔ تو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ خوان تو دیکھیں کھانا تو ان کو وقتی ملا تھا تو وہ عید کا دن اس کو کہہ رہے ہیں، تو جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے وہ تو دائمی رحمت ہے، وہ تو ہمارے لیے باعث کہتے ہیں نا برکت ہیں، شفا ہیں، اطاعت ہیں، تو وہ تو ہمیں جنت تک کی لے جانے والی اخروی ابدی نعمت ہیں۔ تو یہ تو سب عیدوں سے بڑی عید جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں آپ کو اس لیے باتیں یہاں پہ روک رہی ہوں، جو ہمارے عقیدے سے دیکھیں ریلیٹڈ نقطے ہیں ان پر ذرا غور و فکر کریں، کیونکہ جو لوگ پھر دیکھیں ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں آتا کہ ہم کیسے ان کو بتائیں عید میلاد النبی کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ریفرنس ہوگا تو پھر آپ کو جواب بھی آئے گا اور آپ اندر سے مضبوط ہوں گے، آپ خود نہیں ڈانوا ڈول ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں کرنی چاہیے، میرے تو بچے نہیں مان رہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں میں کوئی بدعت کر رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر آپ کے پاس قرآنی علم ہوگا، نور ہوگا، تو پھر آپ اندر سے مضبوط رہو گے اور آپ بڑے جوش و خروش سے، شان و شوکت سے سب عیدوں سے بڑی عید میلاد النبی کا اہتمام کرو گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں دعا تو کی تھی کہ میں تمہارے لیے مائدہ کی دعا کرتا ہوں، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی نافرمانی کی نا تو پھر تمہارے لیے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ یعنی آپ دیکھیں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں، یا اللہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، دعائیں کرواتے بھی ہیں، فلانے سے دعا کرا لو، فلانے سے دعا کرا لو، جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اولاد کی نعمت مل جائے، کاروبار
چل جائے. ہم بھی دعائیں کراتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کروا تو رہے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ اللہ کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ قوانین اور شرائط بھی ہیں، قاعدے بھی ہیں. آپ اگر دعا کروا رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی سوچو کہ یہ دعا جب میں کروا رہا ہوں، یہ نعمت اگر میں مانگ رہا ہوں تو میں نے اللہ کی کتنی مانی ہے، میں خود اللہ کی کتنی مانتا ہوں. جو اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پہ آؤ، جو اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کے ساتھ شروع میں قرآن پاک میں اللہ نے اتنے احکامات دیے ہوئے ہیں، میں نے اللہ کی مانی ہے ایک بھی ہے؟ تو میری اللہ، میں کس منہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری مان لے جب میں نے اللہ کی کبھی نہیں مانی. اللہ نے تو کہا تھا تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو، اللہ نے تو کہا تھا اطیعوا اللہ اطیعوا رسول میں زندگی کرو، زندگی کو بسر کرو. میں تو اپنی من موجی، اپنی نفس پرستی تن آسانی والی زندگی گزار رہا ہوں اور اس کے بعد میں دعائیں بھی کروا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو اگر دعا قبول ہو جائے تو جان لو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مائدہ کی کھانے کی دعا مجھ سے کروا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھو اگر یہ دعا کے بعد بھی تم نے میری نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اگر تم نے کفر اختیار کیا تو پھر تم پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا. دیکھیں ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. ہم سمجھتے ہوتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی تو میں بڑا خوش نصیب ہوں.